السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، پروگرام ہے پاکستان افیئرز. اس پروگرام میں ہم جو پاکستان سے متعلقہ افیئرز ہوتے ہیں، اندرون ملک ہوں بیرون ملک ہوں، یعنی کہ کرنٹ افیئرز، ان پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایز یوزل موجود ہیں اعزاز سید، دی ون اینڈ اونلی، میرے اور آپ کا پسندیدہ رپورٹر، باخبر ترین رپورٹروں میں سے ایک ہیں. اعزاز صاحب سے بات شروع کرتے ہیں. اعزاز، یہ بتائیے گا کہ کل پیر کا دن ہے اور لگتا ہے کہ پیر کا دن بہت اہم ہوگا. مسلم لیگ نون سنا ہے کہ سپریم کورٹ میں جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. وہ توہین عدالت میں جاتی ہے یا کسی اور حوالے سے جاتی ہے، کوئی اور جو بھی موقف اختیار کرتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ شہباز شریف کا نام جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنا نہ ڈالنا، عدالت کا معاملہ، یہ ساری چیزیں وہاں پہ زیر بحث آئیں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ جی بالکل رائے صاحب، پیر کا دن بڑا اہم ہے اور اس دن تین محاذوں پہ بڑا کام ہوگا. سب سے پہلا محاذ ہے حکومت کا. حکومت کے پاس اختیار ہے. ای سی ایل کے حوالے سے کابینہ نے منظوری دے دی ہے اور پیر کے دن صبح وزارت داخلہ جو پہلا کام کر رہی ہے وہ شہباز شریف کا نام ای سی ایل پر ڈال رہی ہے. دوسری ڈیولپمنٹ ہوگی شہباز شریف کی طرف سے، جو کہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس حکومت کے فیصلے کے خلاف کہ حکومت ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دے رہی. شہباز شریف کی اگر درخواست دیکھیں تو شہباز شریف نے درخواست جو لاہور ہائی کورٹ میں دی تھی کہ ان کا نام بلیک لسٹ کے اوپر ہے، حالانکہ ان کا نام بلیک لسٹ کے اوپر نہیں تھا. جب حکومت کو ہدایت دی ہائی کورٹ کی طرف سے کہ شہباز شریف کو باہر جانے دیا جائے، تو اسی دوران ای سی ایل کا پروسیس شروع ہوا. تو شہباز شریف کا نام ای سی ایل پر رکھنے کی کارروائی کا آغاز ہوا. ابھی تک شہباز شریف کا نام ای سی ایل پر اس لیے نہیں رکھا گیا کہ حکومت کوئی اجرت نہیں دکھانا چاہتی کہ ان کا نام روٹین سے ہٹ کر چھٹی کے دن ای سی ایل پر ڈالا گیا ہے. اس لیے ای سی ایل پر نام ڈالنے کا جو کام ہے وہ پیر کے دن صبح ہوگا اور پیر کے دن صبح ہی عدالت لگے گی اور وہاں پر مسلم لیگ نون درخواست لے کر جائے گی اور جا کر اپنا موقف بیان کرے گی. اور لگ یہی رہا ہے اپیرنٹلی کہ مسلم لیگ نون شاید عدالت کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ خالی اس میں عدالت اور مسلم لیگ نون ہی نہیں اور سٹیک ہولڈرز بھی ہیں جو کہ اس سارے کھیل میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اچھا اعزاز، یہ بتائیں کہ جناب مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ سے سیٹلمنٹ کی بڑی خبریں گرم تھیں، لیکن نواز شریف صاحب نے جو لندن میں میڈیا ٹاک کی، انہوں نے ساری کی ساری سیٹلمنٹ ہی لپیٹ کے ایک سائڈ پہ رکھ دی. یہ ہوا ہے کیا آخر؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل رائے صاحب، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چل رہی ہے اور مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ہمیشہ یہ بیک ڈور چینل سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں رہتی تھی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون عملی طور پر دو گروپوں کا شکار ہے، بلکہ دو سوچوں کی شکار ہے. اور یہ آج کی بات ہے، یہ بڑی پرانی ہے کہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چلا جائے اور میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نہ چلا جائے. اب جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے یا جو پیکج ہے وہ شہباز شریف کے پاس ہے، کیونکہ شہباز شریف رہائی سے پہلے جیل میں کچھ اہم طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں سے مل چکے ہیں. اسی وجہ سے ان کو رہائی بھی ان کی ہوئی ہے. اور ان کی رہائی کے بعد اب وہ جا کے لندن میں جو پیکج ڈیل ان کی ہوئی ہے وہ جا کے اپنے بڑے بھائی نواز شریف کو بتائیں گے تو پھر معاملات آگے چلیں گے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چلتی رہتی ہے. تمام جماعتیں رابطے میں رہتی ہیں اور مسلم لیگ نون بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھرپور طریقے سے رابطے میں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈالنے نہ ڈالنے کے حوالے سے ایک ویڈیو آئی ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کی. اپنا جو ان کا انرجی لیول ہے اس کی نسبت وہ خاصے بجھے بڑے دھیمے موڈ میں دکھائی دے رہے تھے. آپ کے خیال میں اب وزارت داخلہ اور شیخ رشید احمد صاحب اس حوالے سے کیا کرنے والے ہیں؟ شہباز شریف کا نام ای سی ایل کے حوالے سے جو شیخ رشید صاحب کے پاس جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، میں نے اور آپ نے دیکھا ہے، وہ واضح طور پر بجھے ہیں. اور بالکل ٹھیک آپ نے کہا، بجھے اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے حکومت کا فیصلہ، اور سپریم کورٹ انہیں اجازت دے گی شہباز شریف کو کہ شہباز شریف بیرون ملک جائیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جب ای سی ایل کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا تو اس حوالے سے جو فروغ نسیم ہے ای سی ایل کمیٹی کابینہ کی کے رکن، انہوں نے بھی کہا تھا کہ 2019 میں سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ہوا ہے کہ اس طرح بار ای سی ایل کے اوپر نام نہ رکھیں، یا ایک ایسا ریفرنس انہوں نے دیا تھا
جس سے شہباز شریف کو باہر جانے میں مدد ملتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نام ان کا ریکمینڈ کیا گیا. تو شیخ رشید کا بیان اس بات کی علامت ہے کہ جو شہباز شریف ہے وہ ریلیف حاصل کر رہے ہیں. اعزاز ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے، جب یہ سیٹلمنٹ کی باتیں چل رہی تھی تو ساتھ کچھ ایسی بھی چیزیں کہی جا رہی تھی کہ جناب دیکھیں جاوید لطیف نے جو باغیانہ قسم کے مبینہ طور پہ بیانات دیے، مسلم لیگ نون ان سے ایک فاصلہ رکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن آج سارا کچھ اچانک ختم ہو گیا اور مریم نواز جو خود بھی کافی دنوں سے خاموش تھی وہ جناب شیخ پورہ جا پہنچی. وہاں پر انہوں نے ایک پبلک گیدرنگ سے خطاب کیا اور خاصی سخت باتیں کی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ غداری کی تعریف کیا ہوتی ہے. کچھ آئینی والے انہوں نے دیے، کچھ افراد کے والے انہوں نے دیے. حکومت پہ انہوں نے بڑی سخت تنقید کی، عمران خان صاحب پہ بھی انہوں نے بڑی سخت تنقید کی. اور اب یہ سچویشن لگ رہی ہے کہ جی مسلم لیگ نون ایک دفعہ پھر تھوڑا سا سخت لب و لہجے کی طرف جا رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، جاوید لطیف کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید وہ مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ نہیں کرتے یا مسلم لیگ نون نے انہیں تنہا چھوڑ دیا ہے. پچھلے چند دنوں کی اگر آپ ڈیولپمنٹس دیکھیں اور یہ مریم نواز کا جو حالیہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی دیکھیں تو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ ہیں اور ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے مسلم لیگ نون کے اندر جسے اپیرنٹلی ہیڈ کر رہی ہیں مریم نواز، وہ بالکل جاوید لطیف کے ساتھ کھڑا ہے. اور جاوید لطیف کو کسی طور پر یہ احساس نہیں ہونے دیا جا رہا ان کو، ان کی والدہ کو، ان کے خاندان کو، کہ جاوید لطیف اکیلے ہیں. جو مریم نواز باتیں کر رہی ہیں وہ ایک آڈینس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، اپنے ووٹر کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، اس ووٹ بینک کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں جو نون لیگ کا بیانیہ تھا کہ ہم سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں. تو یہ جو باتیں مریم نواز کی ہیں یہ بالکل ایک خاص کانٹیکسٹ میں کی جا رہی ہیں. لیکن شہباز شریف کی جو بات چیت ہے وہ الگ ہے، کیونکہ جو ڈیل ہے کوئی بھی جو بات چیت ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہے. مریم نواز اس میں ایک پلیئر ہوں گی لیکن بات چیت جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہے. تو ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے سنا. ہم نے بہت ساری چیزیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کی اور پاکستان کے جو بھی سیاسی سچویشن ہے، حکومت کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے ہو، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو، ان تمام پہلوؤں کا ہم نے جائزہ لیا. کچھ قانونی معاملات کا بھی جائزہ لیا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی لائک بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی دبائے گا تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. اور ساتھ ہی کمنٹس بھی کیا کریں، ہم آپ کے کمنٹس کو ویلکم کہیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.